فضول لوگوں اور معلومات سے دور رہیں، ان سے الجھنا خود کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ الجھے ہوئے لوگوں سے، برے لوگوں سے، فضول لوگوں سے دور رہیں۔ کتنا ہی آپ کر لیں گے، کتنی ہی چیزیں اپنی ڈائجیشن میں لے آئیں گے، نہیں، آپ سے نہیں ہوگا۔ یہ بہت مشکل ہے۔ انسان اپنے اتنے سارے مسائل میں سے جوجھ رہا ہے، اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ ایسے فضول لوگوں میں بیٹھ کر اپنا دماغی توازن خراب کرے؟ لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکرانے ادا کرنے کی بجائے لوگوں کو الجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات کو ان باتوں سے دور رکھیں گے تو یقین کریں زندگی کو بہت خوبصورت پائیں گے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا کمپوزڈ اور بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ قسم کا لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے بھی، لیکن اسی طرح کے بکھرے ہوئے فضول باتیں کرنے والے لوگ ان کی زندگی میں آ کر ان کا دماغ بھی خراب کرتے ہیں اور ان کے لائف سٹائل کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال وہ لوگ اسی ٹینٹرم میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ فضول باتیں کر کے، بری باتیں کر کے، نیگیٹو تھاٹس کو ریپیٹیٹیولی ان کے مائنڈ میں ڈال کے ان کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے اور وہ بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ سامنے والا بندہ جس کو آپ نے گرا دیا، جو آپ کی وجہ سے بالکل گر چکا ہے، اب کیا فائدہ؟ اب آپ کو جو خوشی ملی وہ کیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ نہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ لوگوں کا ساتھ دو، لوگوں سے بنا کر رکھو، لوگوں کو محبت دو، کسی بھی طرح، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لمحے میں جب بھی آپ نے کسی کی مدد کی تو اللہ پاک دیکھ رہا تھا اور اس نے آپ کو ڈھیر سارا ثواب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے چھپا کر دیا یا دکھا کر دیا، دونوں ہی تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر چھپا کر دو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بہت زیادہ رابطے میں رہ کر اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے ہیں تو شاید یہ بھی آپ کی ایک غلط سوچ ہے۔ ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی بات آپ کے مائنڈ میں رہ جاتی ہے، اور ورکنگ سچویشن میں ہمیشہ وہ باتیں ریپیٹیٹیولی مائنڈ میں آتی رہتی ہیں۔ فضول لوگوں اور معلومات سے بھی دور رہیں۔ اب معلومات کی اگر ہم بات کریں تو عجیب قسم کی خبریں سننا، عجیب اخبار میں باتیں پڑھنا، یا کوئی بھی ایسا چینل دیکھنا جہاں سے آپ کو غلط باتیں، دکھی باتیں سننے کو ملتی ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کی صحت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے یہ سب۔ اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، صاف ستھرا رہنے، غسل کرنے، پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جس میں جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جمعے کو تیار ہوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور جمعے کا دن جس کو عید کا دن کہا گیا ہے خوبصورتی کے ساتھ اس دن کو گزارتے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ پورا ہفتہ جمعہ سمجھ کر گزاریں؟ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اپنے آپ کو ایک فرائیڈے فیلنگز میں ہی رکھیں۔ جیسے ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ بس یہی ایک مہینہ پاک ہے، تو کیا سارا سال رمضان کی طرح نہیں گزارا جا سکتا؟ آج کل ایک بڑی پیاری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ کئی گھنٹے کھانا نہ کھائیں اور اس کے بعد پھر کسی ایک وقت میں کھانا کھائیں، تو دیکھیں آپ کو، کیونکہ بار بار تھوڑا بہت چگتے رہنے سے بھی نا، جو بار بار منہ میں ڈالتے رہنے سے لوگ اوبیسٹی، موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ اسٹرانگلی، جیسے کسی دن ناشتہ چھوڑ دیا، پھر کسی دن دوپہر کا چھوڑ دیا، لمبے انٹرولز میں آپ کچھ نہ کھائیں اور پھر تھوڑا سا کھائیں، کیوں؟ اس ٹائم تک جب تک بھوک لگ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے۔ تو کیا یہ چیز بھی روزے سے میچ کرتی ہے؟ ہاں، کہیں نہ کہیں۔ تو بہتر ہے کہ پھر آپ اپنی زندگی کو عبادات کے تحت اور خوشیوں کے تحت اور کسی بھی طرح کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جس کو تھوڑا سا روزے سے میچ کیا گیا ہے کہ بہت سارے لمحے فاقے کے طور پر آپ نے گزارے ہیں، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ سارے سال کو رمضان کی طرح گزاریں تو پتہ نہیں کتنی ساری نیکیاں اکٹھی کر لیں گے، دنیا اور آخرت مکمل اپنی مٹھی میں لے آئیں گے، دنیا بھی انجوائے کریں گے اور آخرت بھی انجوائے کریں گے۔ روز نہاتے رہنے سے آپ کے اوپر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی، اور اسی طرح روز نماز پڑھتے رہنے سے بھی آپ کے دل میں اور چہرے پر اور آپ کے کسی بھی طرح کے معاملات میں کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ زندگی صاف ستھری اور ایک پاکیزہ شخصیت بننے کا نام ہے، جس میں رہتے وقت تک بھی آپ کا نام ہو اور آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام ہو۔ لوگ اتنی پیاری زندگی گزارتے ہیں کہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنی سٹرگلز کی اور میں نے یہ سب پایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو محنت کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں اور اس محنت کا تمہیں صلہ دوں گا۔ تو
آپ کیوں محنت نہیں کر رہے؟ کس قسم کی لیزینس نے آپ کو اپنا بنا لیا ہے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں. دنیا چاہتی ہی آپ کو ڈاؤن کرنا ہے. آپ اٹھیں، ایک نیا دن سٹارٹ کریں اور خوشیوں میں اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. ایک انسان جب اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل میں ڈھال لیتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا چلا جاتا ہے، اس کی صحت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ رکنے لگتی ہے، اور عبادات میں بھی پھر دل نہیں لگتا. پھر آپ ہر جگہ بیٹھے ہوئے اٹھتے بیٹھتے نیگیٹیو باتیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح لوگ جو آپ کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار اب اس سے باتیں کر کے مزہ نہیں آتا، کوئی موٹیویشن نہیں ملتی، بلکہ یہ تو ہمیں بیماری کی طرف لے کر جانے میں لگا ہوا یا لگی ہوئی ہے. بہتر ہے کہ فضول لوگوں اور معاملات سے دور رہیں. اس سے الجھنا خود آپ کو بھی مشکل میں ڈال دے گا، اور آپ کے ارد گرد رہنے والے بھی آپ کے اندر وہ نیگیٹیوٹی محسوس کریں گے اور وہ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے. تو بہتر ہے کہ ایک خوبصورت لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے آج ہی ایک پیاری سی روٹین سیٹ کریں، اور اس روٹین کو اتنا کنسسٹنٹلی چلائیں کہ آپ کی نسلیں بھی اس سے سرشار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی محبت میں وقت گزاریں. دن تو گزر جائے گا، کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن تسبیحات کرتے رہنا، ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تسبیح کرتے رہنا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. خوش رہیں، خوشیاں پھیلائیں، اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، دل اور دماغ کو صاف رکھیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز. اللہ حافظ.